اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے طالب علم تو ساتھیوں، میرے اطباء کرام بھائیوں، اپنے تئیں میں کوئی کرتا ہوں، آپ کو صحیح بتاؤں۔ کل بات جو ہوگی کل کو قیامت کے دن میرے گلے میں پھندا ہوگا۔ میں اللہ معاف کرے کسی لالے کی وجہ سے یا مشہور ہونے کی وجہ سے کل قیامت کو اپنے گلے میں پھندا نہیں ڈلوا سکتا۔ میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ کوئی غلطی کوتاہی انسان ہونے کے ناطے ہو جائے تو آپ سب دوستوں سے میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اور غلطی کوتاہی ہو جائے تو آپ لازماً اپنے کمنٹ میں مجھے آگاہ کیا کریں۔ انسان ہونے کے ناطے سے مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں کوشش تو کرتا ہوں کہ غلطی نہ ہو، پھر بھی انسان ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں ہماری غلطیوں کو ضرور واضح کیا کریں۔ جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اب جو آج بھی ویڈیو بنانے لگا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کے رحم کے اندر جو پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اس پر بات کرنے لگا۔ اس کو شاید سیسر کہتے ہیں۔ جب تک وہ رحم میں ہوں حمل ٹھہرنے نہیں دیتی، عورت حاملہ نہیں ہو سکتی۔ ایک اور بات یاد رکھیں، پانی کی تھیلیاں ہوں چاہے وہ گوشت کی رسوڑیاں ہوں، ان کا حل آپریشن کر کے نکلوانا نہیں ہے، کیونکہ مادہ تو جسم سارے کے اندر ہوتا ہے، تو وہ جگہ کو نکال بھی دیا جائے ان پانی کی تھیلیوں کو یا وہ خون کی رسوڑیوں کو تو دوبارہ بن جاتی ہے۔ اس کی دوائی کھا کر باقاعدہ رحم کو پاک صاف کیا جائے، اور سے انشاءاللہ صحت مند بھی رہیں گی، اپنے جو اس کا عمل ہے بچہ جننے کا وہ بھی صحیح انجام دے گی۔ تو یاد رکھیں، جب بھی کسی کے اندر اور اس کے اندر پانی کی تھیلیاں ہیں، یہ گزری عضلاتی تحریک سے ہی پڑتی ہیں۔ پیچھے تحریک جو ہوتی ہے، نبض ہوتی ہے، وہ گدی عضلاتی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ پانی جسم کے کسی بھی حصے میں پڑے تو تحریک گدی عضلاتی ہوتی ہے۔ صرف رسوڑیوں کی بات نہیں کر رہا، پانی کسی گردے میں بن جائے، گردے کو تباہ کر دیتی ہے، گردہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہم بات گردے پر نہیں،
آج رحم میں پانی کی تھیلیوں کی کر رہے ہیں. تو اس کی اچھی طرح سے لفظ کو دیکھا جائے، لفظ کو سمجھا جائے. کبھی کبھی یہ رسولیاں، پانی کی تھیلیاں 5 نمبر تحریک میں بدھی اصابی میں بھی دیکھی گئی ہیں، مگر ہم نے علاج تحریک کے مطابق کرنا ہے. اکثر جو زیادہ تر ہے وہ بدھی عضلاتی تحریک میں ہوتی ہے. تو مگر کبھی کبھی یہ چیز عضلاتی گدھی میں بھی پائی جاتی ہے. گدھی عضلاتی میں تو اکثر ہوتی ہے اور گدھی اعصابی میں بھی ہم نے دیکھی ہے. تو آج ہم آپ کو گدھی عضلاتی کا بتاتے ہیں. انشاءاللہ اس سے اللہ کرم کرے گا. اگر کسی اور میں ہو اس کے مطابق، حقیقت طب کے مطابق علاج کریں گے، اللہ کامیابیاں دے گا. آج جو بات ہو رہی ہے وہ گدھی پانی تھیلیاں جو گدھی ہوتی ہیں، گدھی عضلاتی ہوتی ہیں، اکثر گدھی عضلاتی ہوتی. ایسے سمجھنے کہ 100 میں سے 99% وہ گدھی عضلاتی تحریک میں پائی جاتی ہے. تو علاج کرنا ہے. ہم نے حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کے فارماکوبیا سے ملین 1 اور اکسیر 1 اس کو دینی ہے. آپ 2 مہینے یہ دوائی لے کر اس کا ٹیسٹ کروا لیں، ایکس رے کروا لیں، الٹرا ساؤنڈ کروا لیں، اللہ کامیابی دے گا. اگر معمولی رہ بھی جائے تو تھوڑی دیر اور دوائی کھلائی جا سکتی ہے، اور مکمل پرہیز کے ساتھ جب دوائی دیں گے اللہ کرم کرے گا. ہمارے تجربے میں ہم نے کوئی اور نسخے نہیں استعمال کیے. مریض الحمدللہ کافی ہمارے پاس بھی آتے ہیں. تو پانی کی تھیلیاں جب تک خارج نہ ہو، عمل نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ملین 1 کا نسخہ پہلے بیان کرتا ہوں. ہم تو یہاں سے وزن بتاتے ہیں، اس میں کمی بیشی کہ آپ نے وہ کم بنانا ہے زیادہ نسخہ بنانا ہے وہ آپ کی مرضی ہے، مگر اسی حساب سے کمی بیشی چلے گی. تو نسخہ ہے ملین 1 کا کلمی شورا 3 توڑے. مگر یاد رکھے کہ زمینی ہو، بازاری جو ہے جو چانک آ رہا ہے بڑا خوبصورت قلمدار موٹا موٹا، وہ ٹھیک نہیں ہے. زمینی کلمی شورا لینا ہے، وہ 3 توڑے ڈالنا ہے، اور اس کے ساتھ تخم کاشنی 5 توڑے پیس لینے.
چوکھار اس میں 2 تولے ڈالنا ہے، چوکھار 2 تولے جو بازار سے ملی استعمال کرنے شیشہ اللہ کام کرے، اور ساتھ ڈالنے ہیں گل سرخ، سچے پھول گلاب دے، وہ 8 تولے ہیں۔ چیزیں کتنی ہیں؟ 4 چیزیں ہیں۔ یہ ملیہ نمبر 1 کا نسخہ ہے۔ کلمی جوہرا 3 تولے، تخم کاشنی 5 تولے، چوکھار 2 تولے، اور گل سرخ بازار سے انصاری سے گل سرخ ایرانی کے نہیں تو صحیح ملیں گے۔ ہماری مسئلہ یہ بنتا ہے پنساری ہمیں کچھ پکڑا دیتے، ایسے نسخہ نہ لیے لیں، آپ کی بدنامی ہوگی، غلطی وہ کرے گا، بے ایمانی وہ کرے گا، بدنامی طبیب کی ہوگی، نسخہ صحیح کام نہیں کرے گا۔ گل سرخ رانی لینے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے پیس دے، باریک کر دے۔ یہ ہے ملیہ نمبر 1۔ اور اس کے ساتھ اکسیر نمبر 1 وہ آدھی رتی سے 1 رتی تک وہ تھی، زیادہ بہتر تو 1 رتی تک، 4 چاول 6 چاول 5 چاول بھی نکال سکتے ہیں۔ اس کا نسخہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، نہیں تو میں بتا دیتا ہوں۔ اکسیر تیار کرنی آسان نہیں ہوتی، بہت زیادہ کھر کرنی پڑتی ہے، پھر اکسیر بنتی ہے، نہیں تو دوائی کے اثرات بہت کم رہ جاتے۔ سن لیں اکسیر 1 کا نسخہ، کشتہ کلی 1 تولا، توا شیر اصلی 1 تولا، الائچی کلاں 1 تولا، ورق چاندی 3 مش، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ کا یہی نسخہ ہے۔ تیار کرنے کا طریقہ ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہوا، مگر ہم اس کو ایسے تیار کرتے ہیں کہ ورق چاندی کی کوئی بھی آپ کو تفتری نہیں ملے گی، بڑی سے بڑی تفتری کے
کافی وزن کم ہوگا. یہ چورا چاندی ملتا ہے وہ ورقوں کے ساتھ سے اترا ہوتا ہے وہ لے لیں اور وزن کر کے 3 ماشے ڈالے. 3 ماشے وہ ڈالے. پہلے ورق چورا جو ہے نا ورق اس کو ڈال کر اس کے اندر تباشی کو لڑائی کرے. وہ تباشیر اس کو کٹائی کر کے ان کو باریک سے بریک کر دے گی. جب تباشیر کی رگڑ جو ان کو باریک کر رہی تھی وہ کم ہو جائے اس میں کچھ تھا کڑی ڈال دے خوب لڑائی کرے. اس کے بعد جو ہے وہ الائچی کلاں کے بیج ڈال کے باریک تھوڑا موٹے موٹے کوٹ کر ان کو ڈال کے لڑائی کریں گے. ورق چاندی کی چمک ختم ہو جائے. اتنی اس کو کھرد کرنا ہے اتنا لڑائی کرنی ہے کہ ان کی چمک نہ رہے. پھر دوائی بنا کے عمل کو دیکھیے اس کے کام کو دیکھیے انشاءاللہ بہترین کرے گی. یہ ہے نسخہ اکثیر کا اور ملین ایک کا. وہ بھی آپ کو بتایا آپ نے ضرور یاد رکھا ہوگا دیکھ لیا ہوگا. ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں. شورا کلمی شورا زمینی 3 تولہ تغم کاسنی 5 تولہ چوک ہار 2 تولہ کل سرخ رانی 8 تولے. گرائنڈ کر لیں یا کوٹ باندھ کر چھان کر باریک کر لیں. یہ 3 دفعہ دن میں اس کی ملین کی اور اکثیر ملا کر دیں اور اس کا ٹیسٹ کروا لیں. انشاءاللہ مہینے 1.5 میں یہ چلی جائے گی. اگر اس کے ساتھ اگر اور غذا 1 نمبر کی نہیں کھائے گی کالی مرچ والا سالن نہیں کھائے گی تو پھر نہیں جائے گی. اس کا جو غذا ہے وہ صحیح کھائے 1 نمبر کی ہی غذا کھائے انشاءاللہ یہ پانی کی تھیلیاں نہیں رہے گی. اللہ خیر کرے سب کو سمجھنے کی توفیق دے. السلام علیکم.